1947 جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم ایک فیصلہ کن سال۔ جی بالکل۔ آج ہم تقسیم ہند اور پاکستان 1947 کی کہانیاں کے کچھ اقتباسات پر بات کریں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ اصل میں اس سال کیا ہوا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ صحیح۔ یہ سال بے وقت آزادی کی ایک صبح بھی تھی اور کہہ لیں تقسیم کی ایک تاریک رات بھی۔ بالکل درست کہا۔ برطانوی راج ختم ہوا اور دو نئی ریاستیں بن گئیں، بھارت جو ایک سیکولر جمہوریہ بنا اور پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن۔ لیکن یہ آزادی یعنی فوراً ہی بے مثال تشدد اور شاید تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت میں بدل گئی۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کے جو اہم پہلو ہیں جنہوں نے اس خطے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آزادی کے لمحات۔ پاکستان 14 اگست 1947 اور بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ جی۔ جناح صاحب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم۔ لیکن یہ تقسیم اتنی سیدھی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خاص طور پر پنجاب اور بنگال کی وہ جو ریڈ کلف لائن کھینچی ہے تھی۔ ہاں، ریڈ کلف لائن۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ سر سرل ریڈ کلف جنہیں یہ کام سونپا گیا تھا وہ تو خطے سے بالکل ناواقف تھے اور وقت بھی بہت کم تھا۔ اچھا؟ ہاں، اور اصل نقشے تو آزادی کے بھی 2 دن بعد یعنی 17 اگست کو سامنے آئے۔ اوہ، یعنی آزادی کے بعد؟ جی، ذرائع کے مطابق اس تاخیر نے، آپ سوچیں، سرحد کے دونوں طرف کیسی غیر یقینی کیسا خوف پیدا کیا ہوگا۔ ظاہر ہے افواہیں پھیلی ہوں گی۔ بالکل، اور اس نے تشدد کو اور بھڑکایا۔ کئی گاؤں، کئی خاندانوں کو آخری لمحے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھارت میں ہے یا پاکستان میں ہے۔ یہ تو واقعی افراتفری ہوگی، اور اس کے نتائج اعداد و شمار تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے۔ 1.5 کروڑ؟ جی، لاکھوں ہندو اور سکھ بھارت کی طرف، لاکھوں مسلمان پاکستان کی طرف، اور پھر وہ فرقہ وارانہ تشدد۔ ہلاکتوں کا اندازہ 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک لگایا جاتا ہے۔ 20 لاکھ تک! اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، ذرائع جو ہیں وہ انفرادی کہانیوں، ان صدموں کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ یہ صرف سرحد پار کرنا نہیں تھا، یہ جڑوں سے اکھڑ جانا تھا۔ ایک اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہ تشدد کی نوعیت اکثر بہت ذاتی اور مقامی تھی، پڑوسی کے خلاف ہو گیا۔ اللہ! اور اس کے سماجی اثرات وہ تو نسلوں تک محسوس کیے گئے۔ یہ صرف سیاسی تقسیم نہیں تھی، یہ سماج کا ٹوٹنا تھا۔ اور اسی دوران جب یہ سب ہو رہا تھا، ایک اور تنازع سر اٹھا رہا تھا جو آج تک حل نہیں ہو سکا: کشمیر۔ جی، ریاست جموں و کشمیر، حکمران ہندو مہاراجہ ہری سنگھ، لیکن آبادی کی اکثریت مسلمان۔ تو تقسیم کے وقت کشمیر نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی بھی ملک سے الحاق نہیں کیا، لیکن پھر اکتوبر 1947 میں پاکستان کی حمایت یافتہ قبائلی لشکروں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ حملہ کافی تیز تھا اور مقامی آبادی پر اس کے اثرات پڑے۔ اسی دباؤ میں آ کر مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ الحاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اور پھر بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہو گئی اور یوں بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ پہلی جنگ تھی؟ جی، 1947-48 کی۔ اور پھر جنوری 1949 میں جنگ بندی ہوئی جس نے کشمیر کو عملی طور پر تقسیم کر دیا، ایک حصہ بھارت کے پاس، ایک پاکستان کے پاس۔ یعنی یہ مسئلہ 1947 سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ آج بھی خطے کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، کشمیر کے علاوہ بھی کوئی فوری مسائل تھے؟ جی ہاں، ایک اور عملی مسئلہ تھا جس نے شروع سے ہی تعلقات خراب کیے، وہ تھا برطانوی ہند کے اثاثوں کی تقسیم۔ اچھا، یعنی فوج، خزانہ، ریلوے وغیرہ؟ بالکل، فوج، ریلوے، سرکاری خزانہ، سب کچھ بانٹنا تھا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تقسیم بھی کافی متنازع رہی، خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں۔ کہا کہ بھارت اس کا پورا حصہ نہیں دے رہا، اس سے بد اعتمادی اور بڑھی۔ تو گویا آزادی ملی لیکن ساتھ ہی تنازعات کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ 1947 نے جنوبی ایشیا کو صرف آزادی نہیں دی
بلکہ ایک ایسی میراث بھی دی جس میں بھارت اور پاکستان کی مستقل دشمنی شامل ہے۔ جی، کشمیر کا وہ پیچیدہ اور غیر حل شدہ مسئلہ اور تقسیم کے وہ گہرے انسانی صدمات، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے بعد میں ہونے والی کئی جنگوں کی بنیاد رکھی۔ اور ان کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل، آج بھی خطے کی سیاست، معاشرت سب پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ 1947 امید کا سال بھی تھا اور المیے کا بھی۔ آزادی ملی، مگر اس کی قیمت خون ریزی اور ایسے تنازعات کی صورت میں ادا کرنی پڑی جو آج تک جاری ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو یہ ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، کیا ہم آج جنوبی ایشیا کے حالات کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ 1947 میں آزادی اور یہ تنازع ایک ساتھ کیسے پیدا ہوئے؟ گہری بات ہے۔ یہ ورثہ مستقبل کے فیصلوں اور تعلقات کو کیسے متاثر کرتا رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید اب پہلے سے بھی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔